اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ واقف صاحب قرآن خدیجہ نے کیا، دین کا راستہ آسان خدیجہ نے کیا۔ اس سے پہلے کہ کسی اور کو سبقت ملتی، اپنے ایمان کا اعلان خدیجہ نے کیا، اور شاہ کونین سے بے انت محبت کر کے بزم کونین کو حیران خدیجہ نے کیا۔ پھر تو یہ رسم چلی اور گئی اسرا تک، اولی آقا کو مہمان خدیجہ نے کیا۔ خوش نصیبی یہ میری حشر میں ہوگی تحسین، مجھ کو گر شامل غلماں خدیجہ نے کیا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ تقریری مقابلہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے۔ آج 10 رمضان المبارک ہے اور اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ 3 کنٹیسٹنٹ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جن کے مابین مقابلہ ہوگا۔ آج کے مقابلے کو جج کرنے کے لیے شہر کراچی کے نامور منصفین بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں تعارف کرواتا ہوں اپنے منصفین کا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ہمیشہ سب سے پہلے ہی موجود ہوتے ہیں، جناب شاہد مسرور بھائی۔ شاہد بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت بخیر ہے آپ کی؟ اللہ کا کرم۔ آج بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ۔ بہت شکریہ۔ میں نے کہا آپ ٹھیک ہیں؟ یہ رنگ کبھی نہیں پایا، آج پا کر آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ میں لگ تو ایسے ہی تھا مجھے۔ نہیں مجھے بھی لگ رہا ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں آج۔ اچھا چلے وہ کہہ رہے ہیں وہ چاہ بھی وہی رہے ہیں، خود بول رہے ہیں ہماری۔ نہیں، میں نے آپ کی تعریف کی، میں نے سوچا بدلے میں شاید آپ میری تعریف کر دیں، لیکن آپ نے کمپلیمنٹ کو صرف ایکسیپٹ ہی کر لیا۔ آپ کی محبت، آپ کا حسن نظر، لیکن آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ شاہد بھائی کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب، آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، آج خیریت سے؟ جو یہ نہیں کہہ رہے وہ میں کہتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ۔ یہ میں سننا چاہ رہا تھا، دیکھیں انہوں نے بنا کمپلیمنٹ کے مجھے کمپلیمنٹ دیا۔ آج ان کو اچھے لگ رہے ہیں، مجھے ہمیشہ اچھے لگتے ہیں۔ ارے کیا بات ہے شاہد بھائی آپ کی۔ شاہد بھائی اور ڈاکٹر محمود غزنوی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رضوان زیدی۔ رضوان بھائی آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس وہ انجمن ستائش باہمی کے تحت جو کچھ چل رہا ہے اس سلسلے میں نے کہا کہ وہ سلسلہ جاری رہے نا، کیا تقویت بخشوں ہے، سلسلہ کم از کم جاری تو رہے نا۔ میں دونوں کی رائے سے متفق ہوں۔ کیا بات ہے جی، آج آپ لوگوں کے ایکسٹرا مارکس ہیں۔ آج کا مقابلہ ہمارا ہے، کیا مقابلہ بھائی؟ ٹاپک اس چیز کے اوپر ہے، سستی اور کاہلی کی مذمت، یہی ٹاپک ہے ہمارا، اور اقبال کے شعر سے اخذ کیا گیا ہے کہ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ اسی موضوع پر آج مقابلہ ہوگا۔ 3 کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تینوں ہماری بہنیں ہیں۔ آج کی پہلی مقررہ ہے لاریب سجاد، آپ کی عمر 17 سال ہے۔ لاریب روسٹرم پر آئیے، مائک موجود ہے آپ کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کا وقت ہوگا اور کم سے کم 2.5 منٹ کا وقت ہوگا۔ کاؤنٹر اسکرین پر آنے والا ہے 1 2 3 4 5 آ گیا، آپ کا کاؤنٹر اسکرین پر موجود ہے۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ نوجوان کسی بھی ملک و قوم کی بنیاد ہوتی ہے، جس سے ملک و قوم کی بنیاد شروع ہوتی ہے صدر عالی وقار۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے، جو بھی قوم آج عروج پر پہنچی، اس قوم کے نوجوانوں کے جذبے، بلند ہمتی اور ان کی جان و فشاں محنت کا تقاضا تھا، اور جو بھی قوم آج تنزیلی یا اتباعی کی شرف پہنچی، اس قوم کے نوجوانوں کی سستی، کاہلی اور ان کی آسائشات میں مبتلا ہو جانا تھا۔ سو تاریخ کے پنوں کو پلٹیے، آج ہم نے فرنگی تہذیب کو اپنا ہدف بنا لیا اور انگریزوں کے بچھائے ہوئے مکر و فریب کے جال میں ایسے جکڑے کہ ان کی روح و ضمیر کو کھوکھلے جسموں کا وارث کر دیا، اور تاریخ کے عظیم الشان بادشاہت کے خاتمے کی اس عظیم الشان کو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ سو قصہ مختصر، سر بکف سر بزانو نہیں، جی ہاں ذی وقار، ہم نے علم و افکار کے ایوانوں میں رنگینیاں عطا کی، تعلیمی اداروں میں رقص و سرور کی محفلوں کو قائم کر دیا کہ ان کے نوجوانوں نے سر بکف کی نہیں بلکہ سر بزانوں کی تتلیاں ادا کی۔ جی ہاں ذی وقار، ان نوجوانوں کے ساتھ میں صدائیں لگاتی ہوں کہ میرے دیدہ ورو،
میرے دانشوروں پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو رقص کرتے چلو، تھام لو ایک دم، یہ ہے سائے قلم، ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ہو، ڈوب ہی جائیں گے، ڈوب ہی جائیں گے۔ شکریہ۔ یہ تھیں لاریب سجاد، 1 منٹ پہلے آپ اپنی تقریر ختم کر کے چلی گئی ہیں۔ بہت اچھی تقریر کر رہی تھی آپ، اور آپ نے ٹائم کیوں نہیں مینیج کیا؟ کوئی مطلب آپ نے پریکٹس کی تھی اس سے پہلے کہ تقریر اور مقابلے دیکھیں اس سے پہلے جو ہمارے؟ چلیں جی، یہ تھیں لاریب سجاد۔ آج کی ہماری دوسری مقررہ ہے مسکان صابر۔ آئیے مسکان، آپ کے لیے بھی 3 منٹ، زیادہ سے زیادہ، کم سے کم 2.5۔ کاؤنٹر اسکرین پر آ رہا ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ عمارت کیا شکوائے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی۔ صدر علی وقار اقبال اپنے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تجھے اپنے عیش و عشرت میں تمام لوازمات نظر آتے ہیں۔ علی وقار اقبال اپنے نوجوانوں کو بے حد محنتی اور جفاکش دیکھنے کے خواہش مند ہے۔ جب وہ انہیں آرام طلب اور عیش پسند دیکھتے ہیں تو انہیں دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ایسے نوجوانوں سے عظیم کارناموں کی توقع ممکن نہیں۔ علی وقار سستی اور کاہلی تو ایسی خامیاں ہیں جو ہماری عملی زندگی میں کامیابی کے رستے کی رکاوٹ ہے۔ علی وقار یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان میں کبھی نہ کبھی پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس پر قابو نہ پایا جائے تو بری عادت بن جاتی ہے۔ علی وقار جب ہم سست یا کاہل ہوتے ہیں تو ہمیں کام کرنے کی حوصلہ افزائی کے بجائے کام سے دوری کا احساس ہوتا ہے۔ علی وقار سستی اور کاہلی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ وہ اس طرح کہ نماز روزے جیسی فرض عبادتوں کی ادائیگی میں سستی ہمیں جہنم کی سزا کا حقدار بنا دیتی۔ علی وقار علم دین کے حصول میں سستی ہمیں کئی گناہوں میں مبتلا کروا سکتی ہے۔ بر وقت کام نہ کرنے کی صورت میں ہمیں لوگوں کے سامنے ضلالت اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ علی وقار اقبال علی وقار حضرت علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کام کو آئندہ پر ٹالنے والے شخص کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جسے ایک درخت کاٹنا ہو۔ جب وہ دیکھے کہ درخت بہت مضبوط ہے اور شدید مشقت سے کٹے گا تو وہ کہے میں 1 سال بعد اسے کاٹنے کے لیے آؤں گا۔ اسے اتنا شعور نہیں ہوتا کہ اس عرصے میں درخت بہت مضبوط ہو جائے گا اور خود اس شخص کو جتنی عمر گزرتی جائے گی وہ کمزور ہوتا جائے گا۔ آج جب وہ طاقتور ہونے کے باوجود درخت کو نہیں کاٹ سکا تو وہ اتنے عرصے بعد جب وہ درخت مضبوط ہو جائے گا اور وہ آدمی کمزور ہو جائے گا تو وہ اس درخت کو کیسے کاٹ سکے گا۔ علی وقار یوں ہی اقبال لکھتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ علی وقار عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہونا امید نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیری قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی۔ یہ تھی مسکان صابر۔ ہماری آج کی اگلی مقررہ ہے مہنور۔ آئیے جی، آپ کے لیے بھی وہی رول ہے، کاؤنٹر اسکرین پر آ چکا ہے، آپ کا وقت شروع ہونے جا رہا ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ تیرے صوفے ہیں اترنگی، تیرے قالین اے رانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ صدر علی وقار ایک ایسی عظیم ہستی کہ جس کے لیے پروردگار نے کائنات کو تخلیق فرمایا، ایک ایسی عظیم ہستی کہ جن کی انگلی کے ایک اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ عظیم ہستی اپنے تمام تر کام اپنے دستے مبارک سے کرنا پسند فرماتی ہے۔ وہ عظیم ہستی راتوں کو سجدہ ریز ہو کر امت کی مغفرت کی دعائیں مانگتی ہے۔
पर आज का नौजवान रात भर जागता तो है, लेकिन नमाजो इबादत की गर्ज से नहीं, बल्कि मोबाइल चलाकर खुद को लुत्फानंदोज करने की गर्ज से। आज का नौजवान रोजे रखता तो है, लेकिन दूसरे का एहसास करने की गर्ज से नहीं, बल्कि सुस्ती और काहिली से पूरा दिन गुजारने की गर्ज से। आज का नौजवान मुल्क को बुरा कहने के लिए तो तैयार है, लेकिन मुल्क के साथ खड़ा होने के लिए नहीं। आज का नौजवान मुल्क से बाहर जाकर कमाने के लिए तो तैयार है, लेकिन मुल्क में रहकर नहीं। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनसानी। कि इकबाल, क्या ये वही नौजवान है जिन्हें आपने शाहीन कहा था कि जिसके पलट के झपटने और झपट के पलटते शाहीन पर तुझे बड़ा नाज था, वो अपनी औकाबी रूह भूलकर गुंबदे शाहीन पर बसेरा कर चुका है। तेरा वो मर्दे मोमिन जो आईने जमा मरवी को पसे पुष्ट डालकर खुदी के फलसफे को शमशीरों सरा मन नियामों ताबू को तले दफना कर मक्कारी और रुबाई पर इतरा चुका है। अज़ाने आज भी देता है पर रूहे बिलाली खो चुका है, नमाज़े आज भी पढ़ता है पर शेर गाजी खो चुका है। न मुल्ला की वो अज़ां रही, न मुजाहिद का गलम शोला रहू रहा, वाइस तेरे नौजवानों की पुख्ता ख्याली न रही। रूहे अज़ाने रह गई, रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीने गजाली न रही। ज़ीवक्कार, मैं सूरज को कहती हूँ, मैं सूरज चेहरा छुपा रहा है, लेकिन मैं बातिलों से कहती हूँ सूरज को मेरा पैगाम पहुँचा दे। उदास ना होना नाकामी कामयाबी का जीना है, नशेबो फराज जिंदगी का हिस्सा है। और फिर मेरे अंदर मेरे दिल से एक आवाज आती है कि एक मर्दे कलंदर आएगा जो कि इकबाल के ख्वाबों, जिना के नजरियात और शोहदा की उमंगों पे पूरा उतरेगा और फिर अल्लामा इकबाल के इस शेर को साबित करेगा। तुझे तेरी सर बुलंदी फिर से हासिल हो, वो हिकमत वो हुनर एज़ो के नादान पैदा कर। ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। शुक्रिया। बिल्कुल ठीक, ये थी महानूर ज़हीर अहमद। और आज का मुकाबला मुकम्मल हुआ और मुझे लग ऐसा रहा है कि फ़ैसला करना शायद जजेस के लिए आज कुछ मुश्किल होगा। इस एतबार से नहीं कि मुकाबला ऐसा हुआ कि वो ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि कौन पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर है, लेकिन इस एतबार से कि कुछ ने तकरीर अच्छी की, वक्त से पहले ख़त्म कर दी, कुछ में तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ थीं और इस तरह के मामलात हर एक के साथ थोड़े थोड़े रहे हैं। बहरहाल फैसला क्या है ये हम जानेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आते हैं। फिर से खैर मक़दम है आपका, खुशामदीद कहते हैं अब सेगमेंट का वो हिस्सा जिसमें हम जजेस की जानिब जाते हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं, फैसले के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो हम जा रहे हैं अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के पास। आज हम आगाज़ करेंगे डॉक्टर महमूद गज़नवी साहब से। डॉक्टर साहब, क्या राय है आज के प्रोग्राम के हवाले से आपकी? भाई राय ये है कि तीनों तकरीरें हुई और मुत्तफ़िक़ा तौर पर तीनों का मवाद कमज़ोर था। ओके। मवाद इसलिए कमज़ोर था कि जो असल मौजू है उस पर कोई घूम के आया नहीं। ओके। तकरीरें बहुत अच्छी हुई, लेकिन इसमें एक और जो ड्रॉबैक हुआ वो ये कि लारैब सज्जाद की तकरीर बहुत अच्छी थी, निस्बतन बहुत बेहतर थी, लेकिन इनके साथ ये हुआ कि ये 1 मिनट 2 सेकंड पहले जो है वो छोड़ के चली गई। मिसमैनेजमेंट अच्छा, ऑफ टाइम। हाँ, इनका टाइम जो है मैनेज नहीं हुआ, लेकिन तकरीर ये बहुत अच्छी कर रही थी और तवक्को ये थी कि ये कुछ करेंगी। मुस्कान जो थी उनका भी मवाद कमज़ोर था, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, वो स्क्रिप्ट जहन में था उनके जिसको वो देख रही थी। मतलब होता ना एक तासुर होता चेहरे का कि तसव्वुर में स्क्रिप्ट पढ़ रही थी वो। अच्छा, यही सूरत हाल जो मैनूर की भी थी कि उनका मसला ये था, उनका मवाद भी कमज़ोर था, तलफ़्फ़ुज़ भी कमज़ोर था। तो मेरे हिसाब से तो आज का मुकाबला जो है बड़ा तशवीशनाक है। अच्छा जी, चलें हम देखते हैं कि अब मुत्तफ़िक़ा देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता, चूँकि हमने रिजल्ट अलग अलग बनाया। आपका टेक यहाँ पर? तकरीरें आप तीनों की जो थी उनमें वो कहते हैं ना कि कसर रह गई। हाँ, जो पकाया तो उसको दम नहीं दिया गया। हाँ। सबसे पहले जो है वो हमारी जो पहली बैठी हुई है लारैब सज्जाद, इनसे मैं अर्ज़ करूँगा नौजवान नहीं, ठीक है, नौजवान। दूसरी बात यह है कि किसी कोई दूर होता है
یا موجود نہیں ہوتا تو پھر اس یا ان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ان نہیں کہا جاتا. آپ نے ان کا جو ہے وہ صیغہ استعمال کیا. اسی طرح سے آپ کا سیدھا ہاتھ تو یعنی باڈی لینگویج میں سیدھا ہاتھ کام کر رہا تھا، الٹا ہاتھ آپ کا کام نہیں کر رہا تھا. فرعون کو پتہ نہیں آپ نے کیا کہا. تو اس طرح کی بہت ساری غلطیوں کے ساتھ آپ نے ایک اچھی تقریر تو کی، لیکن 1 منٹ اور 2 سیکنڈ اگر ہم آپ کو انعام دیتے ہیں مثال کے طور پہ، مجھے نہیں معلوم کیا ہے، تو پھر دوسرے لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ 1 منٹ 2 سیکنڈ شارٹ تقریر پہ آپ نے کیسے ان کو منتخب کر لیا. ٹھیک ہے، مجھے نہیں معلوم کہ باقی کا رزلٹ کیا ہے. اس کے بعد یہ مسکان، آپ اقبال کہتی رہی ہیں اقبال کو، اور لکھا وہ جیسے کہا لکھا وہ آپ یاد کرنے کی کوشش، وہ کنفیوژن تو ہوتا ہے نا، تو آپ یہاں کے بجائے یہاں چلی گئیں. جب یہاں چلی گئیں تو پھر آپ کی تقریر متاثر ہوئی. پھر حصول نہیں ہوتا، حصول ہوتا ہے، اور عمر ہوتی ہے. آپ نے عمر کو بھی پتہ نہیں کیا کہا. شکوہ خسروی انہوں نے آپ کی تصحیح بھی کی تھی، شکوائے خسروی آپ نے کہا. مانور آپ نے ایران کو ایران کہا، ایرانی. ایران تو ایران ہے، وہ تو بڑی مشہور بات ہے. آتے ہی آپ نے ایک دم سے ایرانی کہہ دیا. اس کے بعد ٹکڑے کوئی چیز ہوتی ہے، ٹکڑے ہوتا ہے، ٹکڑے ہوتا ہے. آپ نے جو ہے وہ اس کے علاوہ ایک اور لفظ استعمال کیا تھا، عقابی کو عقابی کہا، پتہ نہیں کیا کہا. ایسی بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں. باڈی لینگویج بھی آج بہت اچھی سب کی نہیں تھی. اور میں نے کہا نا، آنچ وہ کہتے ہیں نا، ایک آنچ رہ گئی سب میں، تو ہمارے لیے تو رزلٹ بہت مشکل آج ہے. آپ بتائیے. جی رضوان بھائی. بالکل. پہلے تو بیٹا تم لوگوں کو اس بات کی مبارکباد کہ کم از کم اس اسٹیج تک تم لوگ پہنچے اور آڈیشن کو کراس کر کے آئے ہو، تو یقیناً کچھ تھا تو یہاں تک آئے. پہلی بات یہ. ایسے ہی. اور پھر وہی ہوتا ہے کہ ایک بچہ ڈومیسٹک میں، جیسے کرکٹ کی اگر میں بات کروں، ڈومیسٹک میں پرفارمنس دے رہا ہے اور ٹیسٹ کرکٹ میں آیا اور وہاں وہ فلاپ ہو گیا، تو کچھ یہ والا سلسلہ رہا. اچھا لاریب بیٹا، پروردگار نے آپ کو بہت اچھی آواز سے نوازا ہے. ایسی آواز کہ جب وہ آپ گفتگو شروع کرتی ہیں نا تو وہ اپنا ایمبیانس بنا لیتی ہے، یعنی کہ متوجہ کرتی ہے اپنے. لیکن جو دیگر اجزاء ترکیبی جس کو انگریڈینٹ کہتے ہیں تقریر میں، ان کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اچھا پھر مونوٹون رہی کہ تقریر مونوٹون، جیسا ایک آ رہی ہے بات ویسی دوسری آ رہی ہے، ویسی تیسری آ رہی ہے. تو نشیب و فراز جو ہے نا، اتار چڑھاؤ جو زیرو بم ہوتے ہیں، اس کے اوپر توجہ دیں آپ. اور مجموعی طور پہ تلفظ کے بہت معاملات جو ہیں وہ خراب رہے ہیں. اور مسکان بیٹا، انداز اچھا تھا، لیکن آپ وہ جس طرح شاید بھی کرتے اپنی ہی تقریر میں کہیں کھو کے اس اپنے ہی جملوں کو یاد کرنا، تلاش کرنا، اسی کے اندر رہا سلسلہ. اور ہماری تیسری بیٹی مہانور بیٹا، تلفظ، کیونکہ جب ہم کسی بھی زبان کی جب ہم بات کر رہے ہیں، تو جب ہم اردو میں بات کریں تو یہ بہت ضروری ہے. جو ایک تو صوتی حسن متاثر ہوتا ہے، اور دوسرا ایک باقاعدہ کالم ہے جس میں تلفظ کے باقاعدہ نمبر ہیں. کہ جب آپ نے مواد میں آپ نے پورے نمبر لے لیے مثال کے طور پر، تلفظ میں آپ نے اتنی غلطیاں کی ہیں کہ وہ آپ جیت کی طرف جا بھی نہیں سکتے. میں کسی اور مقابلے کے لیے بھی میں بات کر رہا ہوں، اور تقریر کرتے کرتے ایک دم سے تیز ہو گئی. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ بڑی تھوڑی سی سنتے ہوئے بھی وہ سما خراشی کے مرتکب ہونے کے زمرے میں آ جاتی چیز. لیکن بہرحال آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ کم از کم اس اسٹیج تک آئے، اور اس سلسلے کو جاری رہے گا. اور بالخصوص لاریب بیٹا، پروردگار نے بہت اچھی آواز دی ہے، بہت اچھا انداز ہے، اس کو اور بہتر انداز سے پورا کریں، اور وقت کا ضرور خیال کریں اپنا. اسپیچ از دی نیم آف مینجمنٹ ایز ویل. جی میرے پاس نتیجہ آ چکا ہے اور وہ میں سنانے لگا ہوں. آج کا جو نتیجہ ہے وہ ہے، نتیجہ روک دیا گیا ہے جج صاحبان کی جانب سے. کہیں سے کال تو نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ فیصلہ کرنے والے تھے اور کرتے کرتے رک گئے. اگر لاریب اچھی تقریر کر لیتی تو فیصلہ دے دیتے. بچے بھی تقریر کرتے کرتے رک گئے نا، اور نتیجہ روک دیا گیا ہے، یعنی کہ وتھ ہیلڈ کر دیا گیا ہے. اور پھر جب یہ راؤنڈ کے مقابلے اپنے اختتام کو پہنچیں گے تب پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا انہی میں سے کسی ایک کو موقع دینا ہے، یا کسی دوسرے مقابلے میں شریک کوئی ایسا ہمارا پارٹیسپینٹ جس نے بہت اچھی تقریر کی ہو لیکن دوسرے نمبر پر آیا ہو. یہ فیصلہ ہونا باقی ہے. آج کا دہن میں زباں اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن جانے سے پہلے مجھے آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں تعاون کیا ہے فریش ون واٹر نے، ون آف دی فائنسٹ ڈرنکنگ واٹر ان دی ٹاؤن. بہت جلد آپ کی
آپ کے گھر کی دہلیز پر بھی دستیاب ہوگا اور آپ کے گھر پہ آس پاس جو قریبی دکانیں ہیں وہاں پر بھی یہ پانی انشاءاللہ بہت جلد دستیاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ 2 گفٹ ہیمپرز ہیں جو بچوں کے ساتھ جائیں گے۔ نیلسن پینٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے جو بچوں کے ساتھ جائیں گے۔ نیلسن پینٹ کا کہنا ہے رنگ زندگی کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بلوم پرفیومز کی جانب سے بھی تحائف ہیں جو بچوں کے ساتھ جائیں گے، اور بلوم پرفیوم کا کہنا ہے فریگرنس فار ایوری ون، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے جج صاحبان نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے تو نہیں ہوتا۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، بلوم پرفیومز والوں سے ذرا ہم بات کرتے ہیں پروگرام کے بعد۔ دہن میں زباں آج کا اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے علم اور علماء۔ رحمت سحر کی نشریات رئیس احمد کے ساتھ جاری رہیں گی۔ مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو۔